اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ عزیز بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک اور لیسن، ٹرم فرسٹ کے ایک اور لیسن سے ذیلی سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنو گے، اور تاکہ کسی بھی قسم کا شک اور شبہ آئندہ کے ایگزام کے لیے آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ تو ہم ذیلی سوالات اس لیسن کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس لیسن کا دوسرا سوال ہے، ڈبوں میں دیے گئے الفاظ سے چن کر خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یعنی اس میں ڈبے میں الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں ڈیش نے حصہ لیا۔ کنہوں نے حصہ لیا؟ فقط مردوں نے یا مردوں اور عورتوں نے؟ بلکہ اس میں دونوں آئے گا، یعنی مردوں اور عورتوں نے حصہ لیا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مردوں اور عورتوں نے حصہ لیا۔ بی اماں ڈیش کی ماں تھی۔ کن کی تھی؟ مولانا محمد علی، شوکت علی، دونوں کی، یعنی بی اماں دونوں کی ماں تھی۔ بی اماں دونوں کی ماں تھی۔ تیسرا ہے، بی اماں کے دل میں وطن کی ڈیش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپشن ہے محبت اور نفرت، تو اس میں آئے گا محبت، یعنی بی اماں کے دل میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چوتھا ہے، ان کے دل میں انگریزوں کی ڈیش پیدا ہو گئی تھی۔ الفت یا نفرت، ان کے دل میں انگریزوں کی نفرت پیدا ہو گئی تھی، تو اس میں نفرت آئے گا۔ پانچواں ہے، شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش ڈیش نے کی۔ تو شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش بی اماں نے کی، یہ تھے ڈیش۔ تیسرا سوال ہے، یہ الفاظ کس نے اور کیوں کہے تھے؟ اگر وہ کسی بہانے سے انگریزوں کے فریب میں آئیں تو میں دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ تو پیارے بچوں، یہ الفاظ بی اماں نے کہے تھے۔ آپ کو لکھنا ہے، یہ الفاظ بی اماں نے کہے تھے جب ان کے دونوں بیٹوں کو انگریز پکڑ کر لے گئے تھے۔ یعنی یہ الفاظ بی اماں نے کہے تھے، اس وقت کہے تھے جب ان کے دونوں بیٹوں کو انگریزوں نے پکڑ کر لیا تھا۔ قواعد سیکھیے۔ صحرا کسی کے سر ہونا ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اعزاز اسی کا حق ہے۔ درج ذیل محاورات کے معنی لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو پہلا محاورہ ہے شانہ بشانہ۔ اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ۔ شانہ بشانہ کا مطلب ہے ساتھ ساتھ رہنا، یعنی بی اماں اپنے دونوں بیٹوں کے شانہ بشانہ رہی۔ اس کا جملہ یہ آئے گا۔ دوسرا محاورہ ہے صف اول۔ تو صف اول کا مطلب ہے پہلی صف والا، یعنی صف اول کا مطلب ہے پہلی صف والا۔ تو اس کا جملہ یہ آئے گا، شوکت برادرز صف اول کے جانثاروں میں سے، قوم کے جانثاروں میں سے تھے، صف اول کے بہادروں میں سے تھے۔ بیش بہا، بیش بہا کا مطلب ہے بہت قیمتی۔ تو اس کا جملہ یہ آئے گا، سونا بیش بہا زیورات ہے، سونا بیش بہا زیور ہے، یعنی سونا بیش بہا زیور ہے۔ سپوت بننا، سپوت بننا کا مطلب ہے فرما بردار بننا، فرما بردار بیٹا بننا۔ تو اس کا جملہ یہ آئے گا، شوکت علی برادرز، علی برادرز قوم کے ایسے سپوت بنے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن رہے گا۔ علم بغاوت بلند کرنا کا مطلب ہے کسی کے خلاف صف آرا ہونا، یعنی کسی کے خلاف ہونا، کسی کے خلاف ہونا۔ تو بی اماں یعنی علی برادرز نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس کا جملہ یہ آئے گا، علی برادرز نے انگریز حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ حوصلہ افزائی کرنا، شاباشی دینا، یعنی بی اماں نے اپنے دونوں بچوں کی حوصلہ افزائی کی، بی اماں نے اپنے دونوں بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ گلا گھونٹ دینا، گلا گھونٹ دینا کا مطلب ہے مار دینا، یعنی ازجان کرنا۔
تو اس کا جملہ یہ آئے گا کہ بی اماں نے اپنے دونوں بیٹوں سے گلا گھونٹ دینے کی بات کی، بی اماں نے اپنے دونوں بیٹوں سے گلا گھونٹ دینے کی دھمکی دی۔ تو یہ تھی آج کے لیسن کی ذیلی سوالات، جو اب تک ان کے جوابات آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنو گے، اور یہ جو محاورے میں نے بتائے ہیں ان کو آپ واٹس ایپ پیج پہ لکھ کے بھیجو گے، تاکہ پتہ چلے گا کس نے کلاس اٹینڈ کیا اور کس نے نہیں۔ آئندہ کے لیکچر کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہے، شادماں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔